بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ حضرات کو عبادت کے متعلق چند باتیں بتاؤں گا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ عبادت کیا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ اسلام ایک بہت ہی آسان اور بہت ہی پیارا اور بہت ہی اچھا مذہب ہے، جس میں بہت ہی آسانی دی گئی ہے کہ انسان اپنے ہر کاموں کو نکال کر اپنے کاموں کے ساتھ اور اپنی مشغولیت کے ساتھ بھی عبادت کر سکتا ہے۔ تو عبادت کیا ہے اور عبادت کسے کہتے ہیں، میں آپ حضرات کو بتاتا ہوں کہ عبادت ہر اس کام کو کہتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر وہ جائز کام ہے، ہر اس جائز فعل کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی راضی کرنے کے لیے ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ ہر وہ کام، جیسے کوئی بھی چیز، کوئی عبادت، اگر اس میں ہماری نیت یہ ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس چیز کو کر رہا ہوں تو وہ ایک عبادت ہے۔ جیسے ہمارا سونا بھی ایک عبادت ہے۔ اگر ہم راتوں کو دعا پڑھ کر سوتے ہیں اور اس نیت سے سوتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا پڑھا کرتے تھے سونے سے پہلے، اور ہم نے سنت کی نیت سے دعا پڑھ کر سویا تو ہماری رات بھی عبادت کے ساتھ گزری، ہمارا سونا بھی ایک عبادت ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہم کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اچھی باتیں کر رہے ہیں، اور ہماری نیت میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کر صحابہ کے درمیان کچھ اچھی باتیں کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، ان کی نیت یہ ہے کہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، تو یہ بھی ہمارے لیے ایک عبادت ہے۔ اسی طریقے سے ہم اگر اپنے کام پر، جاب پر جا رہے ہیں تو ہماری یہ نیت ہو کہ ہم جا رہے ہیں، حلال کمائی کمائیں گے، حلال رزق حاصل کریں گے، حرام سے بچیں گے، تو یہ بھی ایک ہمارے لیے عبادت ہے۔ اسی طریقے سے کھانا بھی ہمارے لیے ایک عبادت ہے۔ ہم کھانے سے پہلے اگر دعا پڑھ لیتے ہیں کھانے کی، اور ہمارے دل میں یہ ہو کہ ہم کھانا اس لیے کھاتے ہیں کہ ہماری تندرستی بڑھے گی، ہمارے بدن کے اندر جو جان ہے وہ مضبوطی اور قوی رہے گی، تو اس سے ہم اچھی عبادت کر سکتے ہیں، تندرستی کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں، چستی میں رہیں گے تو اچھی عبادت ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر اس کام کو عبادت کہا جاتا ہے، ہر وہ جائز کام جو اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف نماز ہی کو عبادت نہیں کہا جائے گا، اور اس سے دوسری بات یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ نماز بھی اس وقت تک عبادت نہیں ہو سکتی جب تک ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریق سے نہیں پڑھیں گے۔ ہم اگر ایسے ہی عبادت کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں، یا ہم ریاکاری کے لیے، تو وہ عبادت قبول نہیں ہے، اسے عبادت نہیں کہا جائے گا۔ ہم چاہے کتنی بھی عبادت کر لے، اور اگر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو تو وہ ہماری عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ ہر وہ کام عبادت ہے جس میں اللہ کی رضامندی ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو۔ ہر کام، ہر وہ فعل، ہر کام ہے ایسا ہو جو جائز کام جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ ہم دنیاوی علم بھی حاصل کیے ہیں، اسی طریقے سے اگر ہم ڈاکٹر ہیں اور ہم لوگوں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں تو اس نیت سے کریں۔ اگر کوئی غریب طبقے کا ہے، اگر کوئی کمزور ہے مالی اعتبار سے، تو ہم اس کی فیس لیے بغیر یا اس کو ہم فری میں بھی جانچ کر سکتے ہیں یا اس کے ساتھ رعایت کر سکتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے لیے ایک عبادت بن سکتی ہے، کیونکہ ہم نے ایک غریب کی مدد کی، اور اسلام میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ غریبوں کی مدد کی جائے، مسکینوں کی مدد کی جائے۔
تو اس لیے ہمارا یہ خیال رہے اور ہماری یہ سوچ رہے کہ ہر اس چیز کو، ہر وہ کام کو عبادت کہا جائے جس میں اللہ کی رضامندی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طور و طریق کو اختیار کیا جائے، تو اس چیز کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہم کوئی بھی کام کریں تو اسلام کے طور و طریق پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریق پر، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں۔ کوئی بھی عبادت، کوئی بھی کام کرے تو ہم اتنا خیال میں رکھیں کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ دل میں اگر ہمارے خیال رہے گا کہ میرا اللہ ہر وقت حاضر ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ عبادت کرتے ہیں یا یہ کام ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو ہم حد درجہ تک گناہ سے بچتے رہیں گے، کیونکہ ہمارے دل میں یہ خیال رہے گا کہ ہمیں ہر وقت اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو پھر وہ گالی نہیں دے سکتا، پھر وہ دوسروں کا حق نہیں مار سکتا، وہ دوسرے سے لڑ نہیں سکتا، جھگڑ نہیں سکتا، کیونکہ ہر وقت اس کے دل میں اللہ کا خیال، اور یہ اس کے دل میں رہے گا کہ میرا اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اس باتوں کا خیال رکھے اور کوئی بھی کام کرے، کوئی بھی عمل کرے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریق پر ہو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔